بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. ضلع کرک میں کورونا کے حوالے سے انتہائی تشویشناک صورتحال سامنے آئی ہے. ایک طرف مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے تو دوسری طرف عوام احتیاطی تدابیر کی کلم کلا دجے بکیر رہے ہیں. حکومت اور ضلع انتظامیہ کی گرفت بھی مسلسل کمزور پڑ رہی ہے اور خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں خدا نخواستہ حالات کنٹرول سے باہر بھی ہو سکتے ہیں. کورونا کی تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے ہماری چیف رپورٹر سجاد عثمان سے رابطہ کرتے ہیں جو اس وقت ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کے کورونا آئسولیشن وارڈ میں موجود ہیں. جی سجاد، کیا اپڈیٹس ہیں کورونا کے حوالے سے؟ اس وقت ہم موجود ہیں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کرک میں کورونا کی تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے، اور ہم آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں کورونا کے فوکل پرسن ڈاکٹر شاہد سلام خٹک صاحب سے. اور ہماری خواہش ہے کہ وہ ناظرین جو براہ راست ان کو نہیں جانتے ہیں اس کے لیے وہ اپنا تعارف خود کریں. جی شاہد صاحب. جی، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ آج ہمارے پاس آئے ہیں کورونا کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے. میرا نام ڈاکٹر شاہد سلام ہے. میں ڈی ایچ کیو اسپتال میں ایز اے ڈسٹرکٹ چیسٹ اسپیشلسٹ کام کر رہا ہوں، اور اس حالیہ وبا میں میرا رول ہے ایز اے ڈسٹرکٹ فوکل پرسن. تو جب سے وبا آئی تقریباً مارچ سے ہم اسی میں کام کر رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، آپ یہ بتائیں کہ موجودہ جو کورونا کی موجودہ صورتحال ہے ضلع کرک میں، کتنے کیسز ایکٹیو ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کتنے مشتبہ ہیں، پوری تفصیل سے ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں. جی، ابھی تک ہمارے پاس کورونا میں جب سے ہم نے یہ ٹیسٹنگ فیسلٹی شروع کی یہاں پر، ہم نے ابھی تک تقریباً 529 کیسز جو ہے نا وہ ہم نے ابھی تک ان لوگوں کے ٹیسٹ کیے ہیں. ان 529 میں ہمارے پاس جو آج صبح تک کی رپورٹ ہے اس کے مطابق 87 افراد پازیٹیو آئے ہیں. جی اچھا، ان 87 میں تقریباً ہمارے پاس 34 جو ہیں وہ ریکورڈ ہو چکے ہیں، وہ گھروں کو واپس جا چکے ہیں، اور 50 ہمارے پاس ابھی جو ہے وہ ایکٹیو کیسز ہیں. 3 ان میں سے وہ ہیں جن کی ڈیتھ ہو چکی ہے. اس میں پریشان کن بات یہ ہے کہ عید سے تقریباً عید سے کچھ دن پہلے تک ہمارے ضلع میں تقریباً کوئی 40 کیسز تھے، لیکن عید کے بعد یہ باقی 7-10 دنوں میں ہمارے پاس کیسز ڈبل ہو گئے ہیں. یعنی 3 مہینوں کے کیسز ایک سائڈ پہ اور ایک ہفتے کے کیسز جو ہے نا وہ ایک سائڈ پہ. تو اس میں خطرے کی بات یہ ہے کہ کیسز کس طرح کتنی جلدی سے ڈبل ہو رہے ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جتنے کیسز زیادہ ہو رہے ہیں ہم لوگ اتنی ہی جو ہے نا ریلیکس ہو رہے ہیں، اتنی ہم جو ہے اس بیماری سے جو ہے نا خود کو محفوظ سمجھ رہے ہیں. تو ابھی تک یہ جو ہے نا ہماری ڈسٹرکٹ کی فی الحال جو پوزیشن یہی چل رہی ہے. جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے گزشتہ دنوں کہا تھا اور ہم بھی نوٹ کر رہے ہیں، اور آپ اب بھی کہہ رہے ہیں کہ کیسز جو ہیں وہ ڈبل ہو رہے ہیں. ایک تو آپ اس کی وجوہات بیان کریں. دوسرا، آپ نے یہ کہا تھا کہ کورونا کا جو مرض ہے وہ اس حوالے سے اطلاعات یہ ہیں کہ یہ لوگ جو ہے یا مریض جو ہے اس کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ان صورتحال سے نمٹنے کے لیے آپ کے پاس کون سی تجویز ہے ایسی کہ جو مریض ہے وہ بلا خوف و خطر ادھر آئیں اور اپنے ٹیسٹ کروائیں؟ اس کی آپ کیا تجویز دیں گے؟ یہ بہت ہی اہم سوال آپ نے پوچھا ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ کیسز ڈبل ہونے کی وجوہات کیا ہیں. تو وہ تو ہم سب کو نظر آ رہا تھا. جس طرح عید کے یہ رمضان کے آخری کچھ دنوں میں جو ہلچل، جو مزاروں میں جو رش ہوا تھا، اور پھر عید کے دن جو لوگوں کا آگے ملنا، اور پھر عید کے بعد جو رش ہوا ہے، تو یہ تو ہمیں پتا تھا کہ جون یا اس کا جو پہلا ہفتہ ہے یا جو مئی کا آخری دن ہوں گے، اس میں کیسز ہمارے پاس بڑھیں گے. اور یہ تو ابھی صرف بڑھنا شروع ہوئے ہیں. اللہ کرے ایسا نہ ہو، لیکن جو ہم ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ یہ کیسز اور بڑھتے جائیں گے. اچھا، اس میں مسئلہ ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ ابھی ہمارے پاس جو ہے نا وہ سیریس کیسز بہت آ رہے ہیں. پہلے ہمارے پاس نارمل بیماری والی یا نارمل حالت میں عام سا بخار، کھانسی وغیرہ، اب جو آتے ہیں وہ تقریباً سب کے سب جو ہے ان کو آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو ہمارے HDU میں داخلے کی ضرورت ہوتی ہے. اب وہ پیشنٹس آ رہے ہیں جو کہ سیریس ہوتے ہیں. اچھا، اس کی اب زیادہ وجہ یہ کہ آپ نے خود کہا کہ پیشنٹس آنے سے کتراتے ہیں. مختلف قسم کی غلط فہمیاں پائی گئی ہیں عوام میں، اور اس کا زیادہ تر جو ہے نا سہرا ہو جاتا ہے سوشل میڈیا پہ. فضول سی بے بنیاد سی کوئی چیز پھیلائی جاتی ہے، اور پھر ہر بندہ جو ہے نا اس پہ اعتبار کر لیتا ہے. کہیں کوئی ڈاکٹر، پتہ نہیں ڈاکٹر ہوتا بھی نہیں ہوتا، کوئی خود سے ایک بات کہہ دیتا ہے تو سارے لوگ اسی بات کو سنتے ہیں، اور جو باقی ہم سب کہہ رہے ہوتے ہیں، ہزار ڈاکٹر کہتے ہیں، وہ نہیں سن رہے ہوتے.
बीमारी किसी की साजिश है, किसी का नहीं है, किसी ने बनाई है, जो भी है अब एक बीमारी तो है और हमारे इलाके में बचपन से फैल गई है। हम कितने अभी आपको दिखा भी देंगे कितने पेशेंट्स हमारे पास सीरियस हालात में पड़े हुए हैं, बिल्कुल नॉर्मल पेशेंट्स थे, इनको बुखार हुआ, गले में तकलीफ हुई, साथ में खांसी शुरू हो गई, अब बेचारे जो है ना वो ऑक्सीजन पर हैं, इनमें से 2 जो है वो तो बहुत सीरियस भी हैं। तो ये गलत फहमियाँ जो फैलाई गई हैं, इसी वजह से लोग हमारे पास अस्पताल में नहीं आ रहे हैं। इसकी मैं आपको सबसे अहम एक वजह बताऊं, एक पॉइंट बताता हूं। देखिए हमारे पास जब से हमने कोरोना की टेस्टिंग शुरू की है, यहाँ पे हमने सेट किया है, हमने तकरीबन कुछ 3,500 तक हमने पेशेंट्स अभी देखे होंगे। अच्छा, इन 3,500 में हमारे अस्पताल में से 87 पेशेंट सिर्फ पॉजिटिव आए। ऐसी बात नहीं है कि जो भी मरीज आता है हम उसको फौरन जो है ना उसको कोरोना डिक्लेयर करके उसको वार्ड में दाखिल करते हैं। 3,000 में सिर्फ 87 का पॉजिटिव आना ये बहुत ही छोटा फिगर है, एक बात। दूसरी बात कि जितने ये 87 केसेस पॉजिटिव आए हैं ये सारे के सारे एडमिट भी नहीं है हमारे साथ। इनमें से वो लोग जो कि जिनका इलाज घर में हो सकता है, यानी घर में इलाज का मतलब ये है कि उनको ऐसी कोई बीमारी नहीं है, इतनी शदीद बीमारी नहीं है कि जिसके लिए उनको अस्पताल में दाखिल होना पड़े। एक दूसरा ये कि उनके घर में इतने कमरे हैं या इतना एक अलहदा कमरा है कि जिसमें उस बंदे को हम आइसोलेट कर सकें। अब एक बंदा है, उसके घर में 10 लोग रहते हैं, 2 कमरे उसमें, अब कैसे उस घर में आप उस बंदे को आइसोलेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो अगर उसके घर में ऐसी कोई जगह है कि हम उस बंदे को आइसोलेट कर सकें और दूसरी कि उसकी बीमारी इतनी शदीद ना हो जिसका इलाज उसमें हो सके, तो हम जो है उनका इलाज फिर घर में ही करते हैं। अभी एक्टिव केसेस हमारे पास 50 है पूरे जिले में। हमारे पास जो अभी एडमिट है वो है 3 और 7 पेशेंट्स एडमिट है हमारे साथ। इन 50 मरीज जो है वो घर पर है। हाँ, तो ये बात नहीं है कि जो भी आएगा या जो भी बीमारी जिसको गला खराब होगा उसका फौरन टेस्ट करके उसको फौरन यहाँ दाखिल करा देना है, ऐसे बिल्कुल नहीं है। जिस भी पेशेंट का घर में इलाज पॉसिबल है हम उनका इलाज घर में ही करेंगे। हमारा मकसद ये है कि पेशेंट को फैसिलिटेट करें, पेशेंट का ख्याल रखें, पेशेंट की बीमारी का इलाज करें, ना कि ये कि हम उनसे अस्पताल भरवाएं। इससे पेशेंट में भी तकलीफ होती है और अस्पताल पे एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता है। डॉक्टर साहब, एक बार फिर हमारी जो हटक बिरादरी है या खरक के रहने वाले हैं, इनको जो कोरोना के अलामात हैं इस हवाले से वो बताएं। और एक बार फिर मैं आपके मुंह से अपने नाज़रीन को या खरक के अवाम को ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ कि कोरोना इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन ये खतरनाक तब बनता है जब आप घर पे बैठे टेस्ट न करें, अस्पताल से रुजू न करें। आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल सही बात है। देखिए कोरोना जो है वो इन इटसेल्फ लोग कहते हैं ना कि इसकी जस्ट 1 to 2% मोर्टेलिटी है, मतलब ये कि 100 में से 1 या 2 बंदे ही मरते हैं इसमें। अब अगर वो एक ही बंदा आपके खानदान से हुआ तो जी आपके लिए तो 1% पे कोई मान नहीं रखता। तो जरूरी है कि जिसको भी कोरोना की कोई भी अलामा हो, बुखार हो, बदन में दर्द हो रहा हो, खांसी हो, गले में दर्द हो, तो बराए करम अपने वक्त पर टेस्ट कराएं, इसकी डायग्नोसिस करवाएं। क्योंकि जितने भी हमारे पास अभी पेशेंट्स एडमिट हैं उन सब में एक ही प्रॉब्लम है कि वो हमें इतने लेट स्टेज में आते हैं कि फिर उनका जो है ना इलाज उतना ही मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। जितना आप अर्ली स्टेज में आएंगे आपका इलाज हमारे लिए उतना ही आसान हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल 2 पेशेंट जो हमारे पास जिनकी डेथ हुई थी, उनमें से एक जो था वो तो बिल्कुल यानी आखिरी गास्पिंग में आया था हमारे पास। 20 मिनट तो हमारे पास हार्डली 20 मिनट ही बैठ हुआ था, उसी में उसकी डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली। बाद में वो पॉजिटिव भी आया था। तो इशू ये है कि हम करना चाहते हैं लेकिन आप लोग भी हमारे साथ ताउन करें। इसमें ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि बंदा इससे शर्माए, या ये बीमारी किसी को भी ले सकती है, मुझे भी ले सकती है, आपको भी ले सकती है, किसी को भी ले सकती है। मसला ये है कि हम इसका फिर इलाज करवाएं। इलाज कैसे करवाएंगे? पहले तशखीस करें, टेस्ट करवाएं। टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, किसी को एडमिट करने की जरूरत नहीं होगी, आप बेशक घर में इलाज करवाएं। लेकिन यह है कि तशखीस से ये फायदा हो कि आपका एक तो अगर हमें बीमारी ज्यादा बढ़ेगी तो हमें पहले से अंदाजा हो कि क्या करना है, एक बात। दूसरी बात यह है कि कम से कम आपके जो घर वाले हैं उनको फिर आप एहतियात कर कह सकते हैं, वो फिर आपसे एहतियात करेंगे, वो खास जो है ना वो उनकी जो सूरत है उसके मुताबिक फिर हम आपका इलाज करेंगे। तो ज़रूरी आप जैसे आपने कहा कि ज़रूरी यही है कि जिसको भी इन रियल अलामात ज़ाहिर हो वो बराए करम हमारे पास अस्पताल में आए, हम उनका मुआयना कर देंगे। और ज़रूरी नहीं कि फिर हम जो है ना हर मरीज खांसी वाला कोरोना नहीं होता। 3,500 पेशेंट्स में सिर्फ हमने 87 जो है ना पॉजिटिव आए, बाकी तो कोरोना नहीं थे। तो हर मरीज कोरोना का नहीं होता, बल्कि आज सुबह से मैंने कोई 21-22 पेशेंट्स देखे हैं, सिर्फ एक बंदे का हमने टेस्ट लिया है।
کہ اس ایک بندے میں ہمیں شک تھا. تو یہ ضروری نہیں کہ جو بھی آئے گا ہم اس کو جو ہے نا کورونا وارڈ میں ٹیسٹ لے کے اور یہ وہ کریں گے. تو پلیز ان باتوں پہ دھیان نہ دیں جی. اور ان افواہوں پہ یقین نہ رکھیں. ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں کہ اگر خدا نخواستہ کرک میں یہ بیماری جو ہے جس طرح کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بے احتیاطی کر رہے ہیں, یہ بیماری اگر پھیلی تو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال جو ہے وہ ہمارا کرک کا, تو یہ کتنے مریضوں کا بوجھ برداشت کر سکتا ہے؟ اچھا, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں ایسا کوئی اسپتال نہیں ہے جی. کہ اگر وبا جو ہے نا ایک خاص لمٹ سے زیادہ ہو جائے تو وہ اسپتال اس کو بوجھ برداشت کر سکے. اس کی سب سے بڑی اگزامپل ہے ہمارے پشاور جو ہمارا سٹی سینٹر ہے, اس میں 3 بڑے اسپتال ہیں, شیرپاؤ, کے ٹی ایچ, ٹیچنگ اسپتال, کمپلیکس اسپتال اور میٹنگ. وہاں پر بھی بیڈس نہیں مل رہے, وہاں پر بھی پیشنٹس کو بیڈس نہیں. کل میری بات ہو رہی تھی 200 بیڈس فل ہیں ایچ ایم سی میں. جی. تو خدارا اس سے پہلے کہ اگر آپ لوگوں کو بیڈس یہاں پر نہ ملیں, احتیاط کریں. زیادہ تو ہم آپ لوگ سے نہیں مانگ رہے, جسٹ اتنا کہ بھائی کسی سے ملے, احتیاط سے ملے, کسی کو کھانسی ہو تو ٹائم پہ رابطہ کریں. فی الحال لمیٹیشنس کے ہماری یہ ہے کہ ہمارے پاس 17 بیڈس ہمارے پاس آئسولیشن کے ہیں, 5 بیڈس ہمارے پاس آئی سی یو کے ہیں, این جی یو کے ہیں. بہت سیریس پیشنٹ ہو گئے تو 5 ہمارے پاس بیڈس ہیں, ان میں سے 4 پیشنٹس میرے آلریڈی ان پہ پڑے ہوئے ہیں. میرے پاس 1 بیڈ جو ہے نا ابھی ایچ ڈی یو کا پارے ہے. اللہ نہ کرے کل کو حالات زیادہ خراب ہوئے جی. تو ہمارے بھی ریسورسز جو ہے نا وہ لمیٹڈ ہیں. تو اگر پشاور جو ہے نا وہ فل ہو سکتا ہے تو فرق تو اس کے نسبت بہت جو ہے نا لمیٹڈ ریسورسز والی جگہ ہے. تو یہی جو ہے نا اس نوبت تک ہم پہنچے ہی کیوں. چاہیے کہ ہم اس سے پہلے ہی جو ہے نا اپنے طور پر احتیاط کریں, خود کو بچائیں, اپنے جو ہے جاننے والے قریبوں کو, اپنے گھروں کو بچائیں. میں نے پہلی بھی ایک جگہ بات کی تھی کہ یہ کورونا آپ لوگ کے گھر تب تک نہیں آ سکتا جب تک آپ لوگ خود اس سے اپنے گھر نہ لے آئیں. جی. آپ لوگ لائیں گے تب بھی آپ کے پاس آئے گا. یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھ کے جاتا ہے, اسے ہم ہی جو ہے نا ایک جگہ سے دوسری جگہ پھیلاتے ہیں. تو فی الحال تو ہمارے پاس 17 بیڈز ہیں, ہمارے پاس آکسیجن سلنڈر موجود ہیں. ہم اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں ڈپینڈنگ اپون اگر حالات کچھ اس طرح ہوئے. لیکن یہ ہم کتنے بڑھائیں گے, کہاں تک بڑھائیں گے؟ 4 ہمارے پاس وینٹیلیٹرز ہیں, ان میں 3 اسٹینڈ بائی پہ ہیں, ایک جو ہے ہمارا وہ اویلیبل ہے لیکن وہ وقت ضرور ہم اس کو لا سکتے ہیں. لیکن 4 کے بعد کیا کریں گے؟ سپوز 4 وہ پورے ہو گئے, اس کے بعد کوئی اور مریض آ گیا, پھر ہمارے پاس سکشن کے 8-10 بیڈ ہیں, چلو 8-10 تو میں نے ایڈجسٹ کر لی, اس کے بعد کوئی مریض آ گیا پھر. تو اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی اسپتال جو ہے نا وہ اس کی خاص لمیٹڈ ریسورسز ہوتی ہیں اور وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اس علاقے پر. تو بجائے یہ کہ اگر ہم اس کے لیے بیڈس کے لیے لڑیں تو اس سے پہلے ہی چاہیے کہ ہم خود اپنی حفاظت کریں. میرا لاسٹ میسج اگین یہی ہے, احتیاط. جی. ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں کہ حکومت جو ہے وہ کافی توجہ دے رہی ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ میڈیا پر دیکھ رہے ہیں, اور ہم خود بھی جب ہسپتالوں میں جاتے ہیں یا جو نیوز آتے ہیں ہمارے ساتھ خبروں میں, تو کافی توجہ کے باوجود جو ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کرک کا جو ہسپتال ہے, ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کرک, اس کو کورونا سے لڑنے کے لیے جو چیزیں آپ کو دی گئی ہیں, جو فنڈ دیا جا رہا ہے, اس سے آپ مطمئن ہیں؟ جی. شروع میں تو جب ہم نے اسٹارٹ کیا تھا تو ہمارے پاس تو صرف ہمارے پاس نہیں, ہر جگہ یہی حال تھا, کیونکہ بالکل نئی چیز تھی. کوئی بھی اسپتال یا کوئی بھی جگہ جو ہے نا اس طرح سے اس کے لیے بالکل نہیں تھی. لیکن جس طرح ٹائم گزرتا گیا, انتظامیہ کی طرف سے جو ہے نا ریلیشن ہوتی رہی, اور اب الحمدللہ سامان جو ہے نا ہمارے پاس اویلیبل ہوتا ہے. ہاں ٹھیک ہے, اس لیول کا نہیں جس طرح کہ ہونا چاہیے آئیڈیلی, لیکن اتنا ہے کہ ہم جو ہے نا ہمارا کام چل رہا ہوتا ہے, ہمارا کام رکا نہیں ہے. تو یہ کہ انتظامیہ ہمارے ساتھ مکمل تعاون کر رہی ہے, کیونکہ اس کے تعاون کے بغیر یہ پاسبل نہیں. تو وہ تعاون تو ظاہری بات ہے کہ ہمارے پاس ہوتا ہے, ہمیشہ ہوتا ہے, اور اسی لیے تو جو ہے نا ہمارا سسٹم چل رہا ہے ابھی تک. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے ایک بات کہی کہ زیادہ تر جو مریض ہے اس کو گھروں میں آئسولیٹ کیا گیا ہے. ظاہری بات ہے وہاں پر ان کا علاج بھی جاری ہے, لیکن اس کا معائنہ کیسے ہوتا ہے, وہ کس طرح مینٹین کرتا ہے اپنے علاج کو؟ اچھا ایسا ہے نا کہ خیر یہ تو انتظامی سوال ہے نا, اس کا بیسک جو ہے نا ریپلائی تو آپ کو ڈیٹو صاحب یا صاحب زیادہ دیں گے. لیکن آپ کو صرف سمجھانے کے لیے ہمارے پاس ایسے ہیں کہ ہمارے پاس ریپڈ رسپانس یونٹس ہوتے ہیں. یہ ہر تحصیل کے ہم نے الگ الگ جو ہے نا ریپڈ رسپانس یونٹس بنائے ہیں. جہاں پر بھی ہمیں کیس آتا ہے
پازیٹیو کیس آتا ہے تو یہ ٹیم وہاں جاتی ہے, وہاں کے علاقے کا سروے کرتی ہے, وہاں پر جن جن لوگوں پر شک ہوتا ہے, جن میں علامات ہوتی ہیں جو کہ اس بندے کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہوتی ہیں, تو یہ ان کے سیمپل لیتی ہے, ان کی مرضی کو دیکھتی ہے, کوئی وہاں پر کسی کو میڈیسن لکھنا ہو, کچھ کرنا ہو, وہ سب جو ہے نا وہاں پر ہوتا ہے. اس کے بعد کسی بھی مریض کا کوئی بھی آگے پرابلم ہوگا تو وہ اسی رسپانس ٹیم کا رابطہ ہوتا ہے اور وہی ان کے گھر اسٹیپ پہ جاتی ہے اور وہی ان کا مسئلہ حل کرتی ہے. اگر کوئی مریض زیادہ سیریس ہو تو پھر ہماری یہ ایمبولینس جاتی ہے, اس مریض کو جہاں جانا ہوتا ہے ہم اس کو وہیں پہنچا دیتے ہیں, ہمارے اسپتال کسی ڈاکٹر کے پاس جہاں جہاں بھی ان کو مسئلہ ہوتا ہے, جس بھی شعبے کے ساتھ اس کا مسئلہ ہوتا ہے, تو ہم جو ہے نا انہیں کو اسی مریض کو وہاں لے جاتے ہیں. وہ تو کوئی پرابلم نہیں ہے, وہ جو بھی مسئلہ ہوتا ہے وہ رسپانس ٹیم وہیں موجود ہوتی ہے, وہ ہر 24 آورس جو ہے نا وہ اویلیبل ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب, ایک عوامی سطح کی میں آپ کو بات کہوں کہ زیادہ تر لوگوں سے یہ کہتے سنا گیا ہے کہ سیریس مریض ہوتا ہے کورونا کا, اسے ڈاکٹر حضرات انجیکشن لگا کر بتا دیتے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں, یہ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کس نے پلائی ہے, کیوں پلائی ہے. مطلب یہ تو انسان کے سوچنے سے بھی باہر ہے کہ ہم کسی مریض کو انجیکشن لگائیں گے, مطلب کیوں لگائیں گے کسی کو انجیکشن, یہ تو قتل کی ضمن میں آتی ہے. اور مطلب بینگ اے ڈاکٹر ہمارا کام تو اس کا الٹا ہے, ہمارا کام تو ہے کہ کسی کی جان بچانا. انجیکشن لگائے تو سوال ہی بہت جو ہے نا یہ سوچنا بھی عجیب سا ہے. مطلب تو اب مجھے نہیں پتا کہ عجیب سے افواہیں پھیل رہی ہے, اس کے پیسے ملتے ہیں, یہ ملتے ہیں, یہ پیسے مطلب اس کے ہمیں پیسے کیوں ملیں گے, کیا اچھا اگر پیسے ملنے بھی ہوتے تو ہم نے اتنے صرف 80 لوگوں کو پازیٹیو کرنا تھا, کرتے ہیں جتنے کرنے ہوتے تھے. اچھا صرف ہمارے پاس ابھی صرف 3 ڈیتھس ہوئی, ان میں سے بھی 2 ڈیتھس وہ ہیں جو کہ بالکل لاسٹ اسٹیج میں ہمارے پاس لائے گئے تھے, یعنی وہ 10 دن وہ گھروں میں پڑے تھے, آخری چیز میں ہمارے پاس آئے تھے. 2 ڈیتھس وہ ہوئی ہیں, یعنی ہمارے پاس جو پیشنٹ جو ایکچوئل ڈیتھ ہوئی وہ ایک صرف ہوئی ہے ہمارے پاس جو ہے. تو اتنے 87 کیسز میں ایک تو ہم آتے نا, چلیں ان کو تو ہم مار رہے ہیں, جو ڈاکٹرز مر رہے ہیں ان کو کون لگا رہا ہے انجیکشن. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ یہ بتائیں, ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ اگر کوئی ٹیسٹ کروانا چاہتا ہے اپنا, تو یہ جو ٹیسٹنگ سسٹم ہے ادھر DHQ میں, یہ کس طرح کا ہوتا ہے, کہاں پہ رجوع کرنا ہوتا ہے ان کو, اور کتنے دنوں میں اس کا ٹیسٹ جو ہے ٹیسٹ ریزلٹ آتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے. یہ کہ جس کو بھی اپنی بیماری کے بارے میں شک ہو تو وہ کسی بھی ٹائم آ سکتا ہے. میں خود صبح کے ٹائم اویلیبل ہوتا ہوں, مارننگ ٹائم میں, لیکن میں باقی ہوتا کسی بھی ٹائم آن کال ہوتا رہتا ہوں. تو جس کسی کو بھی اپنے بارے میں کوئی شک ہو کہ اس کو علامات ہیں, اس کا ٹیسٹ کرنا ضروری ہے, تو وہ ہمارے پاس آ سکتا ہے, ہم اس کا معائنہ کریں گے. اگر ہمیں ملا اس کا ٹیسٹ کرنا ضروری ہے تو ہم اس کا ٹیسٹ اسی ٹائم پر لے لیتے ہیں, اور پھر ہم یہ ٹیسٹ پشاور بھجواتے ہیں KMU PCRL لیب میں. اچھا, وہاں پر چونکہ پورے صوبے کا رش ہے تو تقریباً 12 سے لے کے 36 گھنٹے تک ٹائم لیتا ہے, کبھی اس سے کم کبھی سے زیادہ, لیکن آن ایوریج 12 گھنٹے سے لے کے 36 گھنٹے یہ اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہے. اس میں تقریباً رزلٹ آ جاتا ہے. لیکن صرف رزلٹ نہیں آتا, آپ کو جیسے ہی وہاں پر اس کا جو سیمپل کلیکٹ ہو جاتا ہے تو اس بندے کو ایک میسج آتا ہے اس کے اپنے نمبر پر, اس پہ ایک ویب سائٹ ہوتی ہے, اس میں اس کا یوزر نیم پاسورڈ ہوتا ہے, تو وہ کسی بھی ٹائم اپنے موبائل سے اپنا رزلٹ جو ہے نا اس کا پروگریس چیک کر سکتا ہے کہ رزلٹ جو ہے نا اس کا جو سیمپل ہے وہ ان پروگریس ہے, ڈکلیئر ہو چکا ہے, نہیں ہو چکا, پازیٹیو ہے, نیگیٹو ہے. تو ایک پراپر سسٹم ہے سارا, تقریباً 12 گھنٹے سے لے کے 36 گھنٹے تک اس کا ہو ہی جانا ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کی باتیں آپ نے سنی. کورونا وائرس کے حوالے سے جو فرق کی تازہ ترین صورتحال تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو احتیاطی تدابیر کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کورونا اتنا خطرناک مرض نہیں ہے, لیکن بے احتیاطی جو ہے وہ اس کو خطرناک بنا دیتی ہے. آپ کو کورونا کا جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کرک میں کورونا کا جو آئسولیشن وارڈ ہے اور وہاں داخل مریض ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. السلام علیکم. تو سن مادو وعلیکم السلام. امان اللہ خان کم زکی اسی دن کا ہے ز اشکری لکھلو اسی دن کو مو ٹریولنگ ریکارڈ ہو آگے دی وجن ز کورونا افیکٹ. اچھا دلتا تو سورج نہ دخیلی دلتا کے ماشاءاللہ ز اخترنا یوارے سے پہلے ایڈمٹ شو آگے نا پس پیارے مو ٹریٹمنٹ روشلو جی اوس ماشاءاللہ ز خپل زون ډیر بهتر فیل کوم. شاته دا وایي د میجا مینوالو ته دا وایي چې دا بیماری چې دو دا کیما چې ټوته لګېدلې وه کورونا وایرس چې کیما بیماری دو دا څومره خطرناکه دو. وسره ته خپل د علاقې خلک چې دي دا چې د دې بیمارۍ نه باید شي دوی ته څه پیغام ورکوي؟ پہلے خبر خدا دو چې کومه هم بیماری دو یا آفات خداوند دي
هغه لایټ او هوستل نه دی بچا جی او موږ اټول نه غاټي وکړی دا دو چې موږ کې مسکنسپشن شته موږ اکثر خلک چې موږ چې بیمور هشو نو موږ هسپټل چې کومه دو اوایډ کوو د موږ په ذهن کې یو نیگیټیو امپیکټ دا چې هغه د مو په ذهن کې هم موجود وو دینه پیلا او دینه پیلا چې زړه وخت روغلنه نو موږ یو کتل سچويشن ټوټل بالکل مختلف وو ځکه چې د موږ په ذهن کې دا یو خیال وو چې هسپټل ته چې کوم سړی لوړ شي چې هغه ته کانسی وي بخار وي هغه د کرونا په چکر کې وشي او په فند په چکر کې او د غي لایف ته خطر وي چونکی چې زه دلته کې روغلنم زه ایتی واجنا زه خپل کروشل کنډیشن کې لکه مو د برداشت نه بهر و دا بیماری ادروایز مو خپل هم اوایډ کوله ځکه چې دا مس کنسپشن د مشکو ذهن کې او زه چې دلته کې روغلنم نو سچويشن دلته کې بالکل بدل یو خو دلته کې د ورولولې د فرندلی د کوآپریشن ماحول او دلته کې ماشاءالله چې څومره سټاف وو زنه ټیم کې کا شاید زه هم پیرامیډیک سټاف وا نو اوایډ کړی و خو هغه خپل ځون په خطرې کې اچوله دا د موږ ژوندۍ هر لحاظ سره د بچکوانې کوشش کړه دا هغه ژوندۍ چې زه ډیر کروشل کنډیشن کې دل تر بلم او متدا یقین نو چې شاید زه بیا په خپل شو باندې خپل کور ته هغه ته لوټ شم خو چونکې دلته داسې سچويشن نو که هغه مو مس کنسپشن والا سچويشن وا نو زه خو یو قسم ته ډیډ وم نو بیا خو په چا و چې زه سره چک شوم خو چونکې دلته کې د موږ ته اکسیجن ولګېدلو د موږ هر قسم ته خیال وشولو او موږ باندې چې څومره میډیسن وغیرہ نو ان شاء الله دوی ورځې کې موږ ته دا پته ولګېده چې موږ اوس بهتر کنډیشن ته رواني او ان شاء الله د څرنګه چې خلکو کنسپټ دا بالکل غلط تا کدا سیوانو زبدل ته بدی کار بده اچھا ایوا خبره دا کیږي بار دنیا کې دا کیږي چې کورونا چې کی مریض په هسپتال کې داخل وي ته مړای نه ور کوي هغه سره ډېر عجیب باندې سلوک کوي او بهایت شنه ولا نه سره مخ ولې درجه تو سره متل پرتی دي تاسو یې ماشاءالله زه بداوي چې مو خپل زندګۍ کې هسپتالونو کې ایون آدمی ډېر منظم اداراتو هغه هسپتال کې هم ټیم ذکر کړه خو ځینې چې دلته کې کوم هسپتال کې د مړې او د چای یا نور څه داسې سہولتونه دي نو مو سره الفاظ نشته چې هغه بیان کړه ځکه چې تو ته سټرلایز واټر لوي هغه او بالکل پیور سی وي او کانا تو ته داسې کنډیشن کې ملوي چې هغه کانا کم از کم زړه یې شو چې مشکور کې هغه شي کانا نه استعمالو نو زه بالکل داسې د بیري داسې خبره نشم کوله نو دلته کې مشتاق دي نن سبینه نشته کې تو څه خورلې دي دلته سبینه نشته کې ماشاءالله مو دوی پر کې پړل دي او مو سره انډه پړلې دو او چې هغه مو ته وی چې څومره دي بیچاري نو مو خپل نه انکار ځ خپل چیلنج او غرمه مړې کې ماشاءالله مشتاق سندري بهترین مړې ویلې باقي کې مشتاق ډیلی حساب ولې چینجینګ کله دالوي کله چرګوي لکه ایموج ته صحت خیال ساتل ډېر مننه ملګری یو بل مریض دا د کورونا پازیټیو بل مریض دا اغي سره ملاقات کول غواړو اغي ته چې دا خپل تعارف وکړي جی زه قدر خان محمد جی او پېښور کې کیسز پوسټ باندې یم جی او مو د بیماری الته شوی و او بیماری دا سوا چې تبا و نو موږ څنګه وړاندې کړل انټي بایوټیک نه راته استعمال کړل او په دې کې مو اخیری تاسو وو ترې ژوند وکړلې جی دا چې پیرا مې په ودرلې بیماری کې یا کنه پس بیا وو ترې ژوند وکړلې کرک کې د کومه علاقې اوسیدونکو کرک کې د خدای خدا باندې تحصیل تختی نصرتي خدای باندې جی بیا چې کوټ ته وګورم نو تاسو ته اختر شنه په دا اختر شو نو اختر پرې باندې لکه ته مو خیر عمل شي دې درا جی بیا دا ډاکټر صاحب دا نور دا एक दूसरे में रफ्ता मसला की जब कोर में हम तो वेरा दी बेटा जे मो कंडीशन तो का तब तो पोस्ट में जोन मोरा दाखिल फल दाखिल अस्पताल का रोग अस्पताल दा खबर को मरीज की वो करता है जो पोजीशन के वा आवाज न पेशावर के खवा ये अस्पताल का रोग से मामूली दी कोरोना दे जी मेरे पेशावर दे बल्कि वो कोर कंडीशन का भी के दास मो ये मो बची की टूल मजरा जी यो बचाए रोग दा दोरा बे बचाए
یو بچای نو مزور دی کنه جی بیا یو کور ولا به نور سکمینه به دی وجه زو پېښور کې مو وایي چې پېښور د لوړ کور هسپتال ته مو څو کور څو شوي زو سکم مو چې ته په دې عامه دی وجه زو کلی ته ورول کلی کې داخل شول ماشاءالله الحمدلله د دې سټاف درمه دا وګه تا کوي دې چې موږ سره کومه قرباني وکړه خپل په مطابق بلا خدمات وکړو او غیر اپارت بلا ورې امپروومنت شو شو په ځون پوه شو دي که خیر دي اچھا تو نظر دا و پښتنه کوم چې دی میجا عام معاشري کې د کورونا مریض چې دا غیته پوښتنه نظیر نشي کتای او سره خلک چې دی د دینه خوبزده دی چې هسپتال ته نسو ټیسټ نکو او نو د دې واجب نه اوس تازه ترین صورتحال دادی کړای شي ته تا پاته ای چې د میجا په دې ځای کې د بیماری د ډیرونه اطلاعات دي یعنی پازیټیو کیسونه 87 تر رسیدلې دي ته خلکو ته څه پیغام ورکول غواړي ته دا یعنی چې په له موته دا خطر وا لکه ما کیسه چې دوه کړل کنه چې خلک کې دا اوس خو ډېر پراتادو چې د کورونا نه خلک سخت ګریږي چې کورونا کې دا غدي او دا غدي زدا بیا چې څوک چې امیونټي په کې جوړه وي یک د ځون پاتہ نه ولګي بیماری په ځون تیر شي تا او کله څوک کمزور وي هغه دایس په وخت سره هسپتال ته ځون رسي او د هسپتال کریکټ هسپتال د کوم انچارج صاحب مخ ولور دا د دې ډېر ځون تعریف کوم چې د دې په دې حالات کې د دې حال کې د بیمارونو خدمات وکم د هم د خپل مطابق خپل سټاف یو ودای زه هغه ته الله پاک نه دا وګورم چې الله پاک ته د حفاظت وکړي او د دې بیماری خدا نزدکه په مخ باندې اوس ته خبره صحیح ده چې دا ځکه داسې بیماری پیلاو پته نه لګي خلک ایډور هسپتال ته نشي او بل زه چې کششفل علامه دا خیره فضل خپل فضل کرم سره دلته مکمل شو چې زه کور ته لور شم بیا کومه چاته پوز کوم نو زه به دا وایم چې کورونا چې دا وکی بیماری شته دا څنګه په یو پیلاو کې چې ګپ ته میډیا جوړ کړو بیماری شته دا خدا سي نو چې دا خپل حفاظت کوي احتیاط د تدبیر اختیار وای چا سره ملاوي ما او ډېر خلک سره او که به څوک چا سره ملاوي بیا ماسک اچوي نو ځینې خپل دستانه اچوي سامان روکلې کور ته روشي خپل صفا سترا لوسینه ومنده ماسک بس ایک شی دوای ډیره مننه جی ډیره مهرباني ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں امریکہ جرمنی اور چائنا سے مختلف شعبوں میں ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں حاصل کرنے والے فرزند کرک ڈاکٹر طاہر عثمان صاحب جو عبدالولی خان یونیورسٹی مردان میں اسسٹنٹ پروفیسر اور خود کورونا کے مریض ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب آپ کی صحت اب کیسی ہے اور کیا کہتے ہیں کورونا کے حوالے سے جی اللہ کا شکر ہے میری طبیعت اب بہت بہتر ہو گئی ہے شروع کے دنوں میں جب مجھے کورونا سے لگتے لگتے میں خود کورونا کا شکار ہو گیا تو یقین مانیے جی میری طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی میرا گلا جو تھا وہ بہت سور تھروٹ تھا اور بہت پینفل تھا نہ مجھ سے کچھ کھایا جا رہا تھا نہ کچھ پیا جا رہا تھا بلکہ باتیں بھی میں مشکل سے کر پا رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ مجھے کھانسی تھی اور سخت ٹیمپریچر تھا ہائی ٹیمپریچر تھا باڈی ساری پینفل تھی تو شروع میں مجھے بھی لگا کہ مجھے رات کو جو ہے شیورنگ بھی ہو رہی تھی مجھے لگا کہ شاید ملیریا ہے جی اگلے دن میں نے ٹیسٹ کیا تو ملیریا ٹیسٹ نیگیٹو تھا جی پھر مجھے خیال آیا کہ یہ کورونا کی ہو سکتا ہے کیونکہ ساری علامات وہی ہے پھر میں نے قدرت اللہ صاحب جو کووڈ رسپانس ٹیم کے ممبر ہے اپنے کرک میں اس سے بات کی تو میں نے اپنے ٹیسٹ کے سیمپل دیے ٹیسٹ کے لیے جو اگلے دن پازیٹیو آ گئے تو اس کے بعد سے میں آئسولیٹ ہوا اپنے گھر میں اپنے کمرے میں میری جو میسج تھی بیوی اس کا سیمپل نیگیٹو آیا تھا لیکن سمٹم اس میں بھی تھے تو پھر میں اور میری میسج ہم آئسولیٹ ہو گئے گھر میں باقی گھر والوں سے لیکن اگلے 2-3 دنوں میں باقی فیملی ممبر میں بھی سمٹمز آنا شروع ہو گئے جی پھر ہم نے ان کے سیمپل لیے ان کو ٹیسٹ کرایا تو ان میں بھی میرے 2 بھائی اور ان کی بیویاں اور امی جو تھی وہ بھی پازیٹیو تھی ابو نیگیٹو تھے لیکن سمٹمز اس کو بھی ہو رہے تھے پھر ہماری جو میرا گھرانہ تھا ہم آئسولیٹ ہو گئے باقی سارے اپنی فیملی سے جو ہماری جوائنٹ فیملی ہے ان سب سے ہمارا اپنے گھر آئسولیٹ ہو گیا اور اب اللہ کا شکر ہے آج 8واں یا 9واں دن ہے تو اب میری طبیعت کافی بہتر ہو گئی ہے اور میں اچھا فیل کروں آپ سے بات کر جی ڈاکٹر صاحب کوہاٹی ڈویژن کے عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اچھا سر اس طرح ہے کہ
पूरे पाकिस्तान में, फिर खसूसी हमारे सूबे में, फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट में लोगों ने इसका मजाक बनाया है। तो मेरा पैगाम ये है कि खुदा इसको मजाक ना बनाए। ये बहुत ही एक खतरनाक वबाई बीमारी है जिन्होंने दुनिया के तकरीबन सारे ममालिक को लपेट में ले लिया जी। तो अगर कोई बंदा कहता है कि कोरोना मुझे कुछ नहीं करेगा तो ये उसकी खाम ख्याली है। और दूसरी बात ये कि अगर बंदा तंदुरुस्त है, जवान है, तो शायद उसके लिए ये बीमारी खतरनाक ना हो, लेकिन वो बीमारी अगर आगे वो अपने घर वालों को, जिनमें से जारी बात है बूढ़े भी होंगे और शायद भी बीमार लोग भी हो, तो अगर ये बीमारी बूढ़ों को और बीमार लोगों को स्प्रेड हो जाए तो उनके लिए ये बड़ी खतरनाक साबित हो सकती है। जी। तो खुदारा जो तदबीर हुकूमत बता रही है सोशल डिस्टेंसिंग का, कि जब आप दूसरों से मिले तो खुदारा की हाथ ना मिलाए, गले ना मिले और एहतियाती तदबीर अपनाए, मास्क लें ज़रूर, क्योंकि मास्क जब आप लेते हैं तो आप दूसरों को प्रोटेक्ट करते हैं। जब मैंने मास्क पहना होता है तो मैं दूसरे आपको प्रोटेक्ट कर रहा होता हूँ, जब आप पहनते हैं तो आप मुझे प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तो हम एहतियाती तदबीर पे अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह हम जो खतरनाक वबा है इस पे काफ़ी हद तक हम काबू पाएंगे। जी। और दस्तक न्यूज़ को टाइम देने का शुक्रिया। थैंक यू जी, आपकी बड़ी मेहरबानी। आज के टॉपिक के हवाले से हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सादुल्ला खटक साहब। उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं कोरोना के हवाले से। जी सादुल्ला खटक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सकीब, मैं कोरोना के हवाले से गुफ्तगू करने से पहले अपने ये डॉक्टर शाद सलाम खटक साहब जिस तरह बेहतरीन किरदार अदा कर रहे हैं, जिस तरह उन्होंने अपने आप को मनवाया और आवाम की खिदमत की या कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आज मेरे जानबाज शागिर्द चीफ रिपोर्टर सजाद उस्मान जिन्होंने जितना बेहतरीन काम किया, हालांकि मैंने उनको टेलीफोन पे रिकॉर्डिंग करने के लिए किया था कि कोरोना की असल शक्ल या करक की सूरत हाल लोगों के सामने लाएं, तो उन दोनों को खराजी तहसीन पेश करना चाहूँगा। वेल डन। उसके बाद जहाँ तक कोरोना का ताल्लुक़ है तो मैं इस हवाले से हैरान भी हूँ और परेशान भी हूँ। जहाँ तक हुकूमत आवाम के रवैये का ताल्लुक़ है तो वो उसमें तफसील से बात हो गई कि आवाम ने किस तरह इसको कोरोना को मजाक समझा हुआ है, तो मैं ज़्यादा तफसील में इसकी नहीं जाऊँगा। लेकिन दूसरी तरफ वो इसका दूसरा रुख है हुकूमत का, उस पर बात नहीं हुई। हुकूमत की जो हैरान कुन किस्म की पॉलिसियाँ हैं, कभी कहा जाता है कि लॉकडाउन जो है वो उसके बहुत फ़ायदे होंगे, फिर लॉकडाउन के बाद कहते हैं हमने मईशत को बर्बाद कर दिया, ये इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब दूसरी किस्म की पॉलिसी है तो फिर कहा जाता है कि 5 बजे तक लॉकडाउन और उसके बाद नहीं है। मतलब ये क्या चीज़ है? लोगों के लिए लानात कि हम उन लोगों को ये देंगे वो देंगे, फिर कुछ नहीं देना, हम मरीज़ों को ये सहूलियात देंगे, लोगों को कुछ और तरफ लगा दिया गया। तो यही वजह है असल इशू से हटाकर, मतलब कोरोना पे तवज्जो देने के बजाय माली इमदाद और ये वो उस तरफ लगा दिया गया। और अब जो कहा जा रहा है, अगर मैं ये कहूँ मुख्तसर अल्फाज में कि कोरोना के हवाले से आज तक हुकूमत की कोई पॉलिसी ही नहीं है, हालांकि इतने बड़ी तनख्वाहें लेने वाले लोग, इतने बड़ी बातें करने वाले लोग उसमें बैठे होते हैं। तो मेरी एक तरफ तो आवाम से गुजारिश है कि कोरोना को मजाक न समझें। ये जो किस्से कहानियाँ लोगों ने मशहूर किए हैं, ये बहुत बड़ी तबाही की तरफ हम जा रहे हैं, वो करें। तो दूसरी तरफ हुकूमत से मेरी ये दरख्वास्त है कि ये स्मार्ट लॉकडाउन के नाम पर अब सर्च ऑपरेशन करें, ऐसे इलाकों के जो ज़्यादा मुतासर हैं, ऐसे लोगों के जो ज़्यादा मुतासर हैं, और जो लोग ये हुकूमती जो तवानाइयाँ हैं ये इस बात पे सर्व करना कि ये लॉकडाउन और ये वो, इस तरह लोगों का पीछा करें। जो लोग मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा कर रहे हैं उनको पकड़ें, ताकि लोगों में इस चीज़ का शऊर भी उजागर हो और उनमें खौफ भी पैदा हो। और आखिरी एक छोटी सी गुजारिश है कि ये डॉक्टर शाद सलाम साहब से भी मैंने एक स्टेटमेंट में सुना था, बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा किया, हालांकि मेरी तो आज तक उनके साथ बाज़ाब्ता मुलाकात भी नहीं हुई। अपनी तरफ से उन्होंने तो अच्छी बात की होगी, या दूसरे लोग भी कह रहे हैं कि हम, और हमें ये एक और बात बताता चलूँ कि जब भी हमने इसकी रिपोर्टिंग की है कोरोना की, तो लोगों ने धमकियाँ भी दी हैं, ऐसे मुतासरीन जो थे या ना थे या मशकूक थे,
तो मैं इस हवाले से ये बात करना चाहूँगा कि शायद सलाम साहब ने कहा कि लोगों के नाम मीडिया पे नहीं आने चाहिए। अब इसको क्या बनाया गया है, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। कोरोना क्या है, कोई खुदा न ख्वास्ता एड्स जैसी कोई ऐसे ऐबनाक और वो शर्मनाक ये बीमारी तो ही नहीं है। एक वायरस है जो बहुत ख़तरनाक है। हुकूमत ने भी पहले इस पर यूटर्न लिया कि कोरोना ख़तरनाक है लेकिन जानलेवा नहीं, अब उसको चेंज कर दिया कि कोरोना जानलेवा भी है। तो मतलब ये चीज़ें करने की बजाय इसमें कोई वो नहीं है, ना आवाम को शर्माने की ज़रूरत है, ना किसी और को शर्माने की ज़रूरत। अल्लाह ताला की तरफ से या मतलब ये है तो अल्लाह ताला की तरफ से ही, आर्टिफिशियल है या नेचुरल है, जो भी है, तो इस चीज़ में कोई मजाका नहीं। आप लोग इसमें शर्म महसूस ना करें, उनके नाम मीडिया पर लाने से कोई कुछ नहीं होता और न ये उस वाली बीमारी है। तो इन चीज़ों को तब्दील करना होगा और आखिर में फिर एक मरतबा जो कोरोना के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, जो हमारे वो डॉक्टर, पैरामेडिक्स, दूसरे जो इदारे हैं, उनको सब कदर की निगाह से देखें, उनको इज़्ज़त दें, वो खराज तहसीन के लायक हैं। हुकूमत अपनी पॉलिसियों पर नज़रसानी करें और आवाम जो हैं वो अपने रवैयों पे करें और ख़ुद एक महज़्ज़ब कौम उसका सबूत दें, तो इंशाल्लाह इस मरज़ से हम छुटकारा पाने में कामयाब हो जाएंगे। वरना खुदा न ख्वास्ता ये किसी बड़े अलमिये को, ये जो मौजूदा सूरत हाल है हुकूमत आवाम की तरफ से, तो ये बड़े अलमिये को जन्म दे सकता है। जो लोग पहली मरतबा दस्तक न्यूज़ को देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि फ़ेसबुक पर लाइक, फॉलो, शेयर और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतने ही। मज़ीद ख़बरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें दस्तक न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।